बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 22 मई है, बहुत ज़्यादा गर्मी है पूरे मुल्क में और जुमेरात का दिन है। आपसे गुजारिश की थी कि मरहूमीन के लिए खसूसी दुआ किया करें, जब भी मौका मिले मरहूमीन के लिए लाजमी दुआ किया करें, क्योंकि उनके लिए हम सिर्फ यही तोहफ़ा भेज सकते हैं। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। लेकिन उससे पहले एक मोहतरम व्यूअर ने फरमाया कि जी आप दवाइयों की कीमतों पर आवाज़ उठाएं। तो उनसे कहना था कि यकीन करें, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, सबसे पहले दवाइयों पे आवाज़ मैंने उठाई थी कि 200% जो है वो दवाइयाँ महंगी हो गई हैं और इनकी कीमतें कम होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि नकार खाने में तोती की कौन सुनता है। तो ये मैंने 2-3 दफ़ा दवाइयों का जिक्र किया है कि वाकई दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई हैं। और मैं भी आपसे हूँ, यानी मैं कोई अपर क्लास से तो नहीं हूँ, मैं भी ख़रीदारी करता हूँ, तो मुझे पता है। बहरहाल ये एक दफ़ा फिर मैं कह देता हूँ कि दवाइयाँ बहुत ज़्यादा जो है ना वो महंगी हो गई हैं और ये ज़ालिम इस तरफ तवज्जो दें, शायद बात उन तक पहुँच जाए। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि आपके साथ 2007 की एक यादगार जो है वो तस्वीर शेयर करूँगा, जब 25 बंदे थे, खान साहब सिंगल MNA थे मियांवाली से। 2007 और शाराए दस्तूर पे हम मार खा रहे थे, आंसू गैस खा रहे थे, डंडे खा रहे थे। नया नया मैंने फ़ोन लिया था, उस वक्त इतने रिज़ल्ट भी नहीं थे अच्छे। ये खान साहब जो है वो दरख्त के नीचे खड़े थे, खान साहब यानी हमारे जाने से पहले, और इनके साथ 20-25 लोग थे। फिर ये मेरी और खान साहब की तस्वीर देखें, ये शाराए दस्तूर की है। ये हम जो है ना वो आंसू गैस और डंडे खा के एक जो है वो दरख्त के नीचे खड़े हैं। 2007 की बात कर रहा हूँ। मुशर्रफ का दौर, वकला तहरीक, इफ्तिखार चौधरी की बहाली की तहरीक, ये उस वक्त की तस्वीर है मेरी और खान साहब की। यानी उस वक्त जो अब ये लीडर ज़हन में से कई पैदा भी नहीं हुए होंगे। बहरहाल अब अपनी ख़बरों पे आते हैं और अपने वीलॉग पे। सबसे पहली खबर ये है कि आज सुरेंद्र मोदी ने वो राजस्थान में एक जलसा किया है और उसने कहा है कि जो मोदी का दिमाग है वो बड़ा ठंडा है, लेकिन उसका जो खून है तो वो बड़ा गर्म है। ये मोदी साहब, हमने आपके गर्म खून को जो है वो देख लिया 6-7 मई को। अगर आपको खून मज़ीद तंग कर रहा है और बाहर आने को तैयार है तो फिर आपने डोनाल्ड ट्रंप के पाँव क्यों पकड़े और आपने जंगबंदी क्यों की? तो अपने गर्म खून को थोड़ा बाहर निकालें और फिर मैदान में आ जाएं। आप ज़ाहिर है आपने चे बनाया हुआ है, आप मज़हब बेचते हैं, आप जो है ना अपना दीन ईमान बेचते हैं और लोगों को भड़काते हैं। आपकी जो है ना वो पैदाइशी सियासी पैदाइशी खूनी है, वरना आप चाय फरोश थे, आपको पता है। दूसरी तरफ आप यशवंत सिन्हा, ये बहुत बड़े सियासतदान हैं इंडिया के। ये वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, कांग्रेस से इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने क़ायद आज़म पे बहुत ज़बरदस्त किताब लिखी है यशवंत सिन्हा ने। वो कहते हैं कि ये जो पहलगाम था ये मुकम्मल तौर पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। और यशवंत सिन्हा आगे चल के कहते हैं कि सिर्फ एक रियासत के इलेक्शन के लिए मोदी ने पूरी दुनिया में इंडिया का जो इमेज था उसको डिस्ट्रॉय किया, उसको तबाह किया और जो है ना वो इंडिया को बदनाम किया। मैंने आपको इन्हीं की फिल्म का एक जो है वो सीन बताया था कि जब वज़ीर आला को कहा जाता है, मुख्यमंत्री को, कि जी ये जो आप कर रहे हैं तो इस तरह मुसलमानों और हिंदुओं में दंगे फसाद होंगे, तो मुख्यमंत्री आगे से कहता है जम जम हो कत्ल, जम जम हो दंगे, हमें जो है ना वो इलेक्शन से गर्ज है, हमने तो इलेक्शन जीतना है। अब यकीन करें कि इंडिया में ये जो इलेक्शन होते हैं ये मुसलमानों की और अक़लियतों की शामत आती है। ये ऐसे खून अशाम दरिंदे हैं, ये ऐसे ड्रिकोले हैं कि ये जो है ना इस किस्म के दंगे करवाते हैं, इस किस्म के फसादात करवाते हैं अपनी हुकूमत के लिए और अपनी कुर्सी के लिए। बहरहाल ये यशवंत सिन्हा ने तस्वीर दिखाने की कोशिश की है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि जो अज़्मा बुखारी हैं 6 मीटर ज़ुबान वाली, उन्होंने फैसल वाउडा को जो है वो सस्ता
शाहरुख करार दिया था, तो अब फैसल वोडा ने उनको चाइना की मासी करार दिया है और हम अल्सेशन और बुल्डरियों की इस लड़ाई में न्यूट्रल हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं। बहरहाल ये चाइना की मासी हैं बिकॉज फैसल वोडा। उसके बाद अगली खबर बड़ी ख़तरनाक है और ये फ़ौज को बार बार हम कह रहे हैं, ख़ासकर अपने फील्ड मार्शल साहब को, दरिया नीलम में जो है वो 40% जो पानी है वो रुक गया है, उसकी जो है ना वो बहाव में कमी आ गई है, उसका प्रेशर कम हो गया है और उनका कोई गंगा किशन या किशन गंगा डैम है जहाँ से ये पानी रोका गया है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि FBR ने IMF को बताया है कि इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए हैं कि पाकिस्तान से सरमाया दुबई और दूसरे मुल्कों में जा रहा है। अब टैक्स का दुनिया में क्या तस्वुर है? टैक्स ये होता है कि हुकूमत आपको खिदमात देती है, आपको सड़कें देती है, आपको जो है ना वो देती है, हस्पताल देती है, आपको पार्क्स देती है और ये सारा आप हुकूमत को टैक्स देते हैं। हुकूमत आपकी जान और माल की हिफाजत भी करती है। यहाँ पे टैक्सेस देखें और हालात देखें। यानी मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे कैंट में रहता हूँ। वॉक करने के लिए एक पार्क में जाना पड़ता है और वो पार्क वाले अंदर जाने का 50 रुपये लेते हैं। यानी जो है ना वो 2 किलोमीटर का ट्रैक है, वहाँ पे सिर्फ आपने चलना है, वो 50 रुपये आपसे लेते हैं। यहाँ इतनी बड़ी आबादी में कोई पार्क नहीं है करीब के कहीं पे बंदा चला जाए ये वो। बाकी अस्पताल आपके सामने, स्कूल आपके सामने हैं, जो भी है पुलिस आपके सामने है। तो टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं क्योंकि अपनी याशियाँ, अपने खांचे, अपने हलवे मांडे। तो ये FBR ने IMF को कहा है क्योंकि नए बजट में 700 अरब के जो है वो नए टैक्स तजवीज़ किए जा रहे हैं, 700 अरब के। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि पाकिस्तान के जो कौमी सलामती के मुशीर हैं DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक और जो इंडिया के कौमी सलामती के मुशीर हैं अजीत डोवल, इनकी मुलाकात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है दुबई में या सऊदीया में। और इन दोनों की निगरानी अबू जी करेंगे, पिता जी आप जानते हैं अबू जी पिता जी, और वो है अमेरिका। इन दोनों की निगरानी, उनकी निगरानी में वो इनको बिठाएंगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मार्को रूबियो इनको डेट पे ले जाओ, इनको खाना खिलाओ और इनको एक एक लाफा भी सटो कान के नीचे। तो बहरहाल अब जो है ना वो ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि 1 रुपये और 27 पैसे फी यूनिट जो है वो बिजली महंगी हो रही है। वो 7 रुपये पता नहीं फ्रॉड किया था, अखबारों में जो है ना इश्तिहार आ गए, फ़ोन पे टोन लग गई कि इतनी बिजली कम। अदाकार मैंने आपको बताया है, रंग बिरंगे अदाकार, वो कहाँ कम हुई, बिल उसी तरह है। बहरहाल अब जो है वो 1 रुपये और 27 पैसे, मैंने आपको बताया था ये दुनिया की ऐसी उल्टी रियासत है जिस तरह वो बाज़ औक़ात बच्चे कहते हैं कि बच्चा उल्टा है या पुट्ठा जम होया है, सारी जुबान जा रहे हैं ये बंदा पुट्ठा जम होया है कि ये पुट्ठा पैदा हुआ था। तो यहाँ सर्दियों में गैस महंगी और गैस की लोड शेडिंग, गर्मियों में बिजली महंगी और बिजली की लोड शेडिंग। तो अब जो है ये 1 रुपये और 27 पैसे जो है ना फी यूनिट महंगी हो रही है। उसके बाद KPK हुकूमत ने बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम उठाया है। यही इमरान खान का विजन है और इसी को इमरान खान ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। बजट से जब ख़ानदान का जो सरबराह है खुदा न खास्ता वो इंतकाल करता है तो अगर उसकी उम्र 60 साल से कम है तो उस ख़ानदान को मिलेंगे 10 लाख रुपए, और अगर वो 60 साल या 60 साल से ऊपर का है तो उनको मिलेंगे 5 लाख रुपए। और ये काफ़ी यानी हेल्पफुल, ज़ाहिर है कुछ ना कुछ हो सकता है। कोई आप जो है ना सादगी से कोई बेटी या बेटे की शादी कर दें या उसको जो है ना वो कौमी बचत में जमा करा दें। बहरहाल ये बड़ा एहसन फैसला है। ये इस बजट से ये KPK ने कहा है कि हमारा हेल्थ कार्ड के बाद वो मास्टर स्ट्रोक है, ये उनका कहना है KPK गवर्नमेंट का, और ये पूरे KPK के लिए, इसमें अमीर और गरीब की कोई तशखीस नहीं है। जिस तरह सेहत कार्ड था उसी तरह ये जो है ना वो पैसे मिलेंगे।
اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے، اور بڑی مجھے نا اس طرح ہلکا ہلکا سرور آیا ہے کہ امریکہ میں 2 اسرائیل کے جو سفارتکار ہیں ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ شکاگو کا ایک شہری تھا اور اس نے جو ہے وہ فری پیلسٹائن کے نعرے لگائے اور 2 اسرائیلی سفارتکاروں کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ اور یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے پڑھ کے اور سن کے بڑا سرور آیا ہے، یقین کریں۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملے کی تیاریاں مکمل کر چکا ہے اور فوج کی نقل و حرکت بھی دیکھی گئی ہے۔ بہرحال ہمارا خیال یہ ہے، ہماری امید یہ ہے کہ یہ کربلائی جو ایرانی ہیں یہ غزہ ثابت نہیں ہوں گے، کم از کم غزہ والے نہیں ہوں گے۔ اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے، حماقت کرتا ہے تو ایرانی جواب دیں گے، پوری قوت کے ساتھ جواب دیں گے، کربلا کی طرح جواب دیں گے، اور شہادت جو ہے نا اگر پانی پڑی تو اس سے بھی جو ہے نا وہ دریغ نہیں کریں گے۔ اور اس کے جو ہے نا امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ 3 چیزیں جو مہنگی ہو سکتی ہیں، پہلے نمبر پہ تیل، دوسرے نمبر پہ سونا اور تیسرے نمبر پہ ڈالر، کیونکہ ڈالر اوپر نیچے ہوتا ہے تو سونا بھی ہو جاتا ہے، تو یہ چیزیں مہنگی ہونے کا خدشہ ہے، یہ امریکہ نے کہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر اسرائیل نے ایسی حرکت کی تو اس کے پیچھے اس کا جو ناجائز باپ ہے امریکہ لازمی وہ بھی ہوگا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے یہ ایک بڑے منہ والے چیف جسٹس ہیں، یعنی اس حکومت نے نا قاضی فائد عیسیٰ کا تجربہ کیا نا، ان کو بڑا مزہ آیا۔ یعنی ایک دفعہ میرے بچوں نے نا وہ کیک منگوایا کہ جی یہ بڑا اسپیشل کیک ہے، میں ویسے عموماً یہ کریمی کیک نہیں کھاتا، بہرحال انہوں نے کیک منگوایا تو بڑا اچھا تھا، واقعی کلاس کا۔ میں نے کہا یار یہ ایک دفعہ پھر منگواؤ 4-5 دن بعد، تو چونکہ مجھے مزہ آیا۔ قاضی فائد عیسیٰ نے نا اسٹیبلشمنٹ کو، نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو اتنا مزہ کیا اس کیک کی طرح، اتنا مزہ کیا، انہوں نے کہا ہر دارو تے سٹو قاضی فائد عیسیٰ، اے لانتی، اے خبیث نی اولاد، اے خبیث، اے فراڈیے پیو نہ پتر، اس کا باپ فراڈیہ تھا، قائد اعظم سے فراڈ کیا، 32,500 روپیہ سندھ مدرسۃ الاسلام کا کھا گیا اس کا پیو، قاضی فائد عیسیٰ کا پیو قاضی عیسیٰ، اس کا بھائی بقول اوریا مقبول جان، وہ اس کا بھائی لوگوں سے پیسے لے کے ملک سے بھاگ گیا باہر، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو یعنی نسلی بغیر ہوتے، تو قاضی فائد عیسیٰ نے اتنا مزہ کیا انہوں کو، انہوں نے ہر عدالت میں قاضی فائد، جدھر دیکھو قاضی فائد، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر، سپریم کورٹ امین الدین، عامر بندوق، ادھر عالیہ نیلم، سارے طرف قاضی فائد عیسیٰ بھارت، اتنی اس کیک اور چس کیتی ہے اس لانتی اور اس خبیث نی اولاد قاضی فائد عیسیٰ۔ یہ کہتا ہے بڑے منہ والا کہ جی ہم آئین کے پابند ہیں، کیونکہ ہم نے سیٹیں دینی ہیں نون لیگ کو، ہم نے سیٹیں دینی ہیں پیپلز پارٹی کو، ہم نے سیٹیں دینی ہیں MQM کو، اور ہم نے حرام کے کوفتے دینے ہیں مولانا فضل الرحمان کو، اور وہ کھائیں گے، نانوں کے ساتھ کھائیں گے۔ یہ تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، کہتے ہیں ہم آئین کے پابند ہیں۔ کون سا آئین؟ جو ترمیم ہوئی 26ویں، کون سی ترمیم؟ لوگوں کو اٹھایا گیا، کون سی ترمیم؟ ویل چیئر پہ لوگوں کو اٹھایا گیا، کون سی ترمیم؟ عورت رو پڑی دلیری پہ کہ مجھے جو ہے نا میرا بیٹا اغوا ہے امریش پوری کی طرح اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ ووٹ ڈالو، اس آئین کے یہ پابند ہیں۔ یہ لانتی، یہ حرام خور، میں نے آپ کو بتایا ہے خنزیر کو ہم نے بدنام کر رکھا ہے، سور کو ہم نے بدنام کر رکھا ہے۔ یعنی آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، بدنام کرنے سے مراد یہ ہے، قرآن میں بھی ذکر آیا ہے کہ جی وہ صرف وہ حرام ہے، ہم نے یہ نہ اس کو بدنام کر رکھا ہے۔ اے تنخواہاں، اے مراد، اے سہولتاں، اے 16 تے چلنے اے سی، اے کالے گگرے، اے کالے ابائے، اے کالے برقے، اتے سنہری جڑا ہے نا جی وہ کڑھائیاں، یہ حلال ہیں۔ کام نہ بھی کریں تو یہ حلال ہیں، بے انصافی کریں تو یہ حلال ہیں، ظلم کریں تو یہ حلال ہیں۔ بہرحال خنزیر اور یہ امین الدین خان صاحب یہ برابر ہیں، ایک خنزیر نے کوفتے کھاؤ موجن کرو۔ بہرحال اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیٹا ہے، نام ہے اس کو ڈان،
اور وہ صدارتی الیکشن لڑنے کی اس نے تیاری شروع کر دی ہے۔ میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ پہ اثر ہو گیا نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا یا جے یو آئی کا، کہ باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتا اور پوتے کے بعد لگڑ پوتا، لگڑ پوتے کے بعد پتہ نہیں کون سا پوتا۔ تو بہرحال اس کا بیٹا اگلا صدارتی الیکشن لڑنے کی اس نے کمپین شروع کر دیا، ٹرمپ کا بیٹا ہے جی۔ یہ ہماری جو ہے وہ کچھ خبریں تھیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے ویلاگ پہ، اور ہم ویلاگ سٹارٹ کریں گے کہ اس بات کی جو ہے وہ حمایت کر دی گئی ہے یا اس بات کو درست قرار دیا گیا ہے کہ جو فیلڈ مارشل ہیں جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری، وہ بادشاہ ہیں، اور ان کی آج رات 8 بجے تاج پوشی ہوگی۔ یہ فرمانا ہے فیصل واؤڈا کا۔ فیصل واؤڈا پہ سوال ہوا کہ خان صاحب نے جو ہے وہ جیل سے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل کے بجائے وہ بادشاہ بن جاتے، وہ ذل سبحانی بن جاتے، تو جو ہے وہ فیصل واؤڈا نے کہا وہ بادشاہ ہے، وہ ابھی بادشاہ ہیں، وہ جو مرضی کریں۔ کامران شاہد نے کہا ہے قانون ہو نہ ہو، آئین ہو نہ ہو، جمہوریت ہو نہ ہو، نون لیگ ہو، پیپل پارٹی ہو، کوئی اور ٹٹ پونجیا ہو، تو وہ تو ہیں۔ انہوں نے کہا جی وہ بادشاہ ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ بادشاہ کے دل بڑے ہوتے ہیں لیکن ان کے جو قید خانے ہوتے ہیں وہ بڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ ان کے لہجے میں خدا بو لتا کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ لتا کے گلے میں بھگوان بولتا ہے۔ ان کے لہجے میں جب خدا بولتا ہے نا، نعوذ باللہ، بڑا ڈر لگتا ہے۔ یقین کریں میرے جیسے گناہ گار بندے کو، میں ایک غلیظ بندہ ہوں، گندا بندہ ہوں، گناہ گار بندہ ہوں، ان کے میں لہجے دیکھتا ہوں نا مجھے بڑا خوف آتا ہے کہ یار یہ کس طرح باتیں کرتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے کہا جی وہ بادشاہ ہیں، بالکل وہ بادشاہ۔ سلمان بن عبد الملک یہ جو ہے نا وہ خلیفہ تھا، ٹھیک ہے۔ اس کو ملنے آئے دو بربر بولے تو یعنی کالے، یعنی حبشی، افریقی، ضروری نہیں ہے حبشی ہوں، بہرحال وہ ملنے آئے۔ تو سلمان بن عبد الملک اس وقت مکہ میں تھے، تو بربروں نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا خلیفۃ المسلمین۔ تو سلمان بن عبد الملک بھڑک اٹھا، انہوں نے کہا تم لوگ جاہل جنگلی، جو تمہارے بارے میں سنا گیا تھا تم تو اسی طرح ہو۔ انہوں نے کہا سر ہم نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم نے جو کہ ذل الہی دا بار دے دل الہی، یہ کیوں نہیں کیا؟ بربروں نے پتہ ہی کیا کہا؟ بربروں نے کہا اسی سے جان چھڑانے کے لیے تو ہم نے کلمہ پڑھا، اسی سے جان چھڑ، ادھر بھی یہی ہے۔ وہ بھڑک اٹھے، انہوں نے اندلس فتح کیا تھا، وہ تاریخی قوم کے تھے۔ سلمان کو انہوں نے سنا دی، انہوں نے کہا یہی سے جان چھڑانے کے لیے تو ہم نے کلمہ پڑھا، طارق کو دیکھ کے ہم نے کلمہ پڑھا، موسیٰ بن نصیر کو دیکھ کے ہم نے کلمہ پڑھا، تو وات پہ آنا ہے ذل الہی ذل الہی ذل الہی۔ تو وہ انہوں نے کہا جی کہ وہ بادشاہ ہے۔ اور انصار باسی نے کہا کہ جی وہ عمران خان ایک دن اور بات کرتے ہیں، اگلے دن اور بات کرتے ہیں۔ جیدہ چنگڑ نے کہا، جیدہ چنگڑ کہتا ہے کہ کم از کم عمران خان کو جو ہے وہ 20 سال مزید جیل میں رکھنا چاہیے کیونکہ ابھی بھی وہ اسی لائن پہ ہیں۔ تو جیدہ چنگڑ سے جو ہے نا وہ ٹٹ پونجیے سے کہنا تھا کہ تم لوگ کون ہو، تمہیں کون جانتا ہے؟ عمران خان بہت عرصے بعد پیدا ہوتے ہیں، بہت عرصے تک زندہ رہتے ہیں، جو بولتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے۔ بہرحال یہ اعلان ہو گیا کہ وہ بادشاہ ہیں اور ذل سبحانی۔ یہ جو ہے نا ایک واقعہ بھی آپ کو سنانا ہے ایوب خان فیلڈ مارشل کا، وہ آپ کمنٹس میں لکھیں گے تو اگلے ویلاگ میں سنا دوں گا، پھر لمبا ہو جاتا ہے۔ فیصل واؤڈا نے کہا ہے کہ جی 3 گنا ترقیاتی منصوبے ختم کر دیو، تندور بند کر دیو، روٹیاں بند کر دیو، دالیں بند کر دو، بھنڈیاں بند کر دو، جو فوج ہے اس کی 3 گنا تنخواہ بڑھا دو، بجٹ 3 گنا بڑھا دو۔ یہ بکھی ننگی قوم، بالکل بڑھا دیں۔ جتنے بھی کمیشنڈ افسر ہیں ان کو چھوڑ کے جو بارڈر پر لڑنے والے ہیں، جو سپاہی ہے، لانس نائک ہے، حوالدار ہے، جو یہ نہیں ان کی بڑھا دیں۔ اور بڑھائیں کس طرح؟ بڑھائیں اس طرح کہ یہ جو بریگیڈیئر کے بعد پلاٹ، تے بریگیڈیئر تو بعد زمینہ، تے بریگیڈیئر تو بعد مربے، تے میجر جنرل نے مربے، تے میجر جنرل نے قلعے، تے نہراں، تے رقبے، کیونکہ ایسا تور نے کہا کہ جو میجر جنرل یا لیفٹیننٹ جنرل ہے یہ جنرل یہ ریٹائر ہوتے 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 پاکستان سے 1 ارب روپیہ لے جاتا ہے۔ 1 ارب روپیہ، 100 کروڑ۔
تو وہ کہیں کہ جی ہماری کم کر دیں، ہماری کم کر دیں، ہماری کم کر دیں اور جوانوں کی 3 گنا کر دیں۔ پہلے قوم نہیں کہ حشر ہے، ہم ڈیفنس کریں، پیسے لگائیں، جو مرضی یہ کریں، لیکن پہلے قوم کی حالت تو دیکھیں۔ وہ انڈیا کے پاس 1000 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں، ادھر 10,000 ڈالر جو ہے نا وہ 10 ارب ڈالرز ہیں، وہ بھی مانگے ہوئے ہیں فیصل واڈا صاحب۔ تو کریں، سپاہیوں کی ٹرپل کر دیں، ٹیٹرا کر دیں، پینٹا کر دیں، جو مرضیاں کرنی ہے کریں۔ تو یہ افسور ان کو کہیں نا اپنی تھوڑی کم کر دیں، مربے، قلعے اور زریز رقبے، تے ڈی ایچ اے، تے مارکیٹاں، تے پلادے۔ وہ لکھا تھا عائشہ صدیقہ نے کہ 200 ارب ڈالر کی جو ملٹری امپائر ہے، 200 ارب ڈالر کا کاروبار ہے، اگر یہ بیچ دینا 150 ارب ڈالر ہم پہ قرضہ ہے، 150 ارب ڈالر وہ سارا اتر جائے گا، 50 ارب ڈالر بقایا بچیں گے، اس سے بجٹ، دفاعی بجٹ، ٹینکاں، توپاں، سارا کچھ ہو سکتا۔ وات قوم کو نچوڑنا ہے، بڑھائیں نا، 3% بڑھائیں، بڑوں کی نہ بڑھائیں، ان کی کٹوتیاں کریں، ان کی کٹوتیاں کریں اور بڑھائیں۔ اتنی ظالمانہ خواہش واڈا صاحب، قوم نہیں پہلے حالت ڈٹھی نے، 1 کروڑ بندہ ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے۔ پھر یا تو یہ ہے کہ قوم پہ چھوڑ دیں بھائی، تو خود ڈیفینس کرنا ہے، تو کلہاڑیاں گنو، چاقوں کا ڈانو، چھریاں کا ڈانو، اور خود ہی انہیں بنیے نال نپٹ گنو، لوگ نپٹ گن سی، پھر ایک گل ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا جی 3 گنا اضافہ کریں، یہ ڈیولپمنٹ، ترقیاتی، نالیاں پاٹ دیو، سڑکاں پاٹ دیو، موٹر وے ویچ دیو، اور بجٹ میں جو ہے وہ 3 گنا اضافہ کریں۔ ٹھیک ہو گیا جی، چلو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو 9 مئی کو پی ٹی آئی نے نقصان کیا نا، مکھیہ منتری کہتی ہیں پی ٹی آئی نے، وہ انڈیا نے نہیں کیا۔ ہائے مودی چاچا، ہائے مودی تایا، ہائے مودی ماما، ہائے اس کو مکھی منتری بلانے والے، مسجدیں اڑ گئیں، قرآن اڑ گئے، 51 افراد شہید ہوئے، 51 افراد بقول ISPR انڈیا کے حملوں سے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ 9 مئی ہے ہند کہ نہیں، اود والی ہند، کلیجہ چبانے والی، کیونکہ اقتدار کی شورٹی ہے 9 مئی، اس سے ٹاکی شاکی مار کے، تیل مار کے، چمکا کے 9 مئی۔ نام نہیں لیا چاچے نا، نام نہیں لیا کہ جی وہ مودی، نہ اس نے کہا مسجدوں کی ٹھیک تھی، خیر ہے، قرآن اڑ گئے، خیر ہے، جل گئے، 51 معصوم مارے گئے، پاکستان کی سالمیت کمپرومائز ہوئی، چیلنج ہوئی۔ نہیں، وہ کوئی 9 مئی کو کیا ہوا تھا؟ کور کمانڈر آپ کے سامنے، جو خود کور کمانڈر تھا نا، وہ عوام کے سامنے پھر رہا تو بڑے مزے سے، اور ان کو سمجھا رہا تھا کہ یار چھوڑو یہ وہ۔ کیا ہوا 9 مئی کو؟ وہ ایک دیوار کو، چٹی جی دیوار کو آگ لائی، کہیں پتہ نہیں کس طرح، یہ کوئی مور اٹھایا۔ یہ لوگ ہیں، یہ ہم پہ مسلط ہوئے، جو گلہ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ جی وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ اللہ کے گھر، وہ قرآن، وہ معصوم بچے، مولانا مسعود اظہر کے گھر کے 10 افراد۔ مکھی منتری کہہ رہی ہے 9 مئی۔ بہرحال آج تاج پوشی ہوگی فیلڈ مارشل صاحب کی، جسے فیصل واڈا نے کہا، ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ بادشاہ ہیں، ان کی 8 بجے تاج پوشی ہوگی، اور مکھی منتری کہہ رہی ہے کہ 9 مئی وہ نہیں، انڈیا کا حملہ ہو تو چاچے کیتا ہے، وہ تو ویسے لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ 9 مئی کو ایک سیاسی جماعت نے، یہ مکھی منتری کہہ رہی ہے۔ اس کے بعد عمران خان نے کہا ہے کہ جی کسی یزید کی وہ بیعت نہیں کی جائے گی، اور تاریخ یہی کہتی ہے۔ حسین کیوں زندہ ہیں؟ حسین ابن علی علیہ السلام کیوں زندہ ہیں تاریخ میں؟ پتہ تھا، انہیں پتہ تھا وہ قتل ہونے جا رہے ہیں، انہیں پتہ تھا وہ مرنے جا رہے ہیں، انہیں سارا پتہ تھا کہ کیا ہوگا، اور یزید کیا کرے گا، سسٹم کیا کرے گا، سٹیٹس کو کیا کرے گا۔ میں نے آپ کو بتایا، میں کئی دفعہ آپ کو مثال دے چکا ہوں، ہمارے 4 خلفاء تھے، اس پہ اعتراض بھی ہے فقہوں کا، لیکن ہوتا رہے اختلاف۔ میں تو کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا، میں تاریخی حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق، اس کے بعد حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ابن عفان، اور حضرت علی ابن ابی طالب، یہ 4 خلفاء تھے ہمارے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے 3 خلفاء شہید ہوئے، 3، پتہ ہے آپ کو؟
عمر ابن خطاب شہید ہوئے، ابو لولو فیروز، اس کے بعد عثمان ابن عفان شہید ہوئے، خارجیوں نے باہر سے لوگ گئے، اور عبد الرحمن ابن ملجم مرادی جامع مسجد کوفہ، حضرت علی ابن ابی طالب وہ شہید ہوئے۔ 4 میں سے 3 خلیفہ شہید ہوئے۔ سٹیٹس کو نہیں برداشت کرتا۔ جو دیانتداری ہے نا اس کو بڑا بوجھ ہوتا ہے، دیانتداری کا بوجھ بڑا ہوتا ہے۔ عمران خان کیا کہتے ہیں؟ عمران خان کہتے ہیں رول آف لا۔ عمران خان کیا کہتے ہیں کہ جی کفر کا نظام چل جائے گا، ظلم کا نہیں چلے گا۔ آپ کے سامنے چل رہا ہے نظام، کیا چل رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یزید کی بیعت نہیں ہوگی، نیا کربلا سے جانا ہے۔ فیصل وارڈا کہتا ہے قید خانے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، آپ اپنی گرمی گھروں میں ملاحظہ کریں، کیسی گرمی ہے، باہر نکلے۔ اس بندہ وہ کہتا ہے میرا کمرہ اوون بن جاتا ہے۔ آج اخبار میں لکھا ہوا تھا ابلتا پانی آتا ہے، ابلتا پانی، پلاسٹک کی ٹینکیوں سے ابلتا پانی آتا ہے۔ عمر اس کی 72 سال ہے، 72 سال، اور بار بار بجلی بند ہو رہی ہے، کیونکہ جب تک یہ کلیجہ نہیں نکالے گی، جب تک یہ جو ہے نا وہ اس کو چبائے گی نہیں، جب تک اس کے منہ سے کلیجہ گرے گا نہیں، کیونکہ پھر لوہاروں کے پاس اقتدار، کمی کموڑوں کے پاس اقتدار، بونوں کے پاس اقتدار۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔